وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس آدمی کو ہدایت عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بھی بات آ جائے تو اسے درخور اعتنا نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی تھی؟ اس کے جواب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة رواه البخاری ومسلم والنسائی وابو داود والترمذی ومسند الامام احمد۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح کو ایک ہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ ام المومنین نے سائل کو جواب غلط دیا ہے۔ اس سے آپ پوچھئے، جس نے آپ کو ویڈیو کلپ بھیجی ہے اس سے آپ پوچھئے کہ ام المومنین کا جواب صحیح تھا یا غلط تھا، اور یہ باطل ہے کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فہم اور ادراک ان قبر کے پجاریوں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ امام بخاری، امام بیہقی، علامہ زیلعی، حنفی نصب الرایہ صفحہ نمبر 153 جلد نمبر 2، علامہ ابن حمام حنفی فتح القدیر صفحہ نمبر 407 جلد نمبر 1، علامہ حسن بن عمار الشرمبلانی حنفی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 224، علامہ ابن نجیم الحنفی کتاب البحر الرائق صفحہ نمبر 66-67 جلد نمبر 2 وغیرہ نے اس روایت کو تراویح کے ابواب میں ذکر کر کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس حدیث کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تہجد اور تراویح کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ اس بریلوی سے پوچھ لیجئے کہ تمہارے جو ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم الحنفی ہیں البحر الرائق میں لکھتے ہیں، ابن حمام الحنفی فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ تراویح، تہجد، قیام رمضان سب ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں، ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو۔ اس کے بعد البانی کے بارے میں پوچھنا، زبیر علی زئی کے بارے میں پوچھنا، جب تسلی ہو جائے گی تب آنا، کیونکہ یہ تمہارے اکابر ہیں، لیکن تم قبر کے پجاری، تو تمہیں قبر پر اذان دینے سے فرصت نہیں ہے، قبر پر پھول چڑھانے سے فرصت نہیں ہے، قبر پر چادر چڑھانے سے فرصت نہیں ہے، تو تم ان فقہی مسائل کو کیا جانو گے اور ان تمام حروف کو اور الفاظ کو اور اسناد کو کہاں ٹٹولو گے؟ تمہارا کام ہی قبروں کو تلاش کرنا ہے، اور قبروں کو تلاش کر کے عمارت کھڑی کرنا، پھر اس کی پوجا کرنا، پھر اس مردے کی شادی کرنا، شادی میں ڈھول بجانا، قوالی گوانا، بھانگڑے کرنا، ڈانس کروانا، یہ تمہارا کام ہے۔ پہلے تم ان چیزوں سے توبہ کرو، اس کے بعد تہجد، تراویح، وتر اور قیام رمضان ان تمام کے بارے میں پوچھنا تو تمہیں زیب دے گا۔ جب تک تم ان قبر کی پوجا، پرستش اور قبر کی عبادت کو نہیں چھوڑتے، یہ مسائل تو فروعی ہیں،
ویسے بھی قیام رمضان، تراویح اور تہجد اور وطر یہ توحید، نماز اور دیگر فرائض کے بعد ہے، نوافل میں اس کا نمبر آتا ہے، سنن میں اس کا نمبر آتا ہے۔ تم سنن اور نوافل کے بارے میں تو اتنے بالکل اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ بڑے دیندار، جب قبر کی پوجا کا مسئلہ آ جائے گا تو تم تلاش کرو گے کیا فلاں بابے کی بکری یہاں پر مری تھی، فلاں بابے کی بلی یہاں پر مری تھی، اور فلاں بابے کی اونٹنی یہاں پہ مری تھی۔ اس کی پوجا تو ہونی چاہیے، اس کا سجدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اب تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھ کر کیا کرو گے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بھی حوالے پیش کر دیتا ہوں تب بھی اطمینان ہو جائے، اگرچہ تم نہیں مانو گے۔ بریلوی ویسے بھی دلیل کا ماننے والا تو ہے نہیں، اس کا کام ہے ہنگامہ کرنا۔ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی، اور کسی ایک روایت سے بھی ثابت نہ ہو سکا کہ آپ نے رمضان میں تہجد اور تراویح الگ الگ پڑھی ہوں، الگ الگ پڑھی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح اور تہجد کی رکعات میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ صفت اور وقت میں فرق تھا۔ سن لو، یہ العرف الشذی صفحہ نمبر 282 جلد نمبر 1۔ یہ ہو سکتا ہے حنفی کی بات قبول کر لے، اہل حدیث کی بات کہاں ان کو ہضم ہوتی ہے؟ یہ حنفی انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی، لیکن دیوبندی کی بھی بات ہو سکتا ہے نہ مانے، لیکن نہ ماننے والے کے لیے سورج کا اجالا بھی ناکافی ہوتا ہے۔